اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب رات کی تاریکی تیز ہو گئی، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ سورہ انعام کی 77، 78، 79 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی جو کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس کا تذکرہ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا۔ ایک رات جب تاریکی چھا گئی اور رات بالکل اندھیر ہو گئی تو اپنی قوم کو راہ راست پر، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ چاند کو، سورج کو اور بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب انداز میں اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کے طور پر یہ کام کیا کہ ایک رات جب آئی اور رات بالکل اندھیر ہو گئی، تاریک ہو گئی، اور ظاہر بات ہے جب رات تاریک ہوتی ہے ستارے بہت ہی زیادہ چمکتے ہیں۔ رات جب اندھیر ہو، رات جب تاریک ہو جاتی ہے تو ستارے بہت زیادہ چمکنے لگتے، جھلمل جھلمل نظر آنے لگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور کیا کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب صبح ہو گئی، ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، اور جب صبح ہو گئی ستارے سب ڈوب گئے، غروب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ میرا رب نہیں ہے۔ جو غروب ہو گیا، جو چیز غروب ہو گئی، جو بالکل ختم ہو گئی، وہ جو چیز، وہ تو میرا رب نہیں ہو سکتی وہ چیز۔ اس کے بعد پھر ایک اور رات میں چاند کو دیکھا تو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا یہ میرا رب ہے۔ چاند کو خطاب کر کے کہا یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہو گئی، چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، چاند ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو پھر کہنے لگے کہ بھائی یہ بھی میرا رب نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو راہ راست پر نہ لاتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راہ راست دکھائی ہے، اس لیے میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک دن سورج نکلنے لگا تو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ہاں یہ میرا رب ہے، بڑا ہے۔ اس کے بعد جب شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو غروب ہونے کے بعد اپنی قوم سے خطاب کر کے کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی غروب ہو گیا۔ اور جو چیز معدوم ہو جائے، جو چیز ختم ہو جائے، وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ معبود بننے کے قابل تو وہ ہے جو ہر وقت موجود رہے، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو، شام کو، ہر وقت موجود رہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ستاروں کو دیکھو، ستارے غروب ہو گئے، چاند کو دیکھو، چاند غروب ہو گیا، سورج کو دیکھو، سورج غروب ہو گیا۔ تو غروب ہونے والی چیز یہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اپنی قوم کو سمجھا رہے ابراہیم علیہ السلام
کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نرالے انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ستاروں کو دیکھو یہ بھی غروب ہو گئے، اور چاند کو دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا، سورج کو دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا۔ غروب ہونے والی چیز تو معبود ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تم لوگ بھی بیوقوف ہو کہ تم لوگ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو کہ جو ختم ہو جاتی ہے، ایک وقت معین پر وہ نکلتا ہے ستارہ، پھر وہ جو ڈوب جاتا ہے۔ چاند بھی نکلتا وقت معین پر اور چاند بھی ڈوب جاتا، سورج بھی نکلتا سورج بھی ڈوب جاتا۔ مطلب یہ کہ یہ محتاج ہے، اور محتاج رب نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے نہ تو ستارے نکل سکتے، نہ تو چاند نکل سکتا، نہ تو سورج نکل سکتا۔ یہ چیزیں تو محتاج ہیں، مخلوق ہے، اور مخلوق معبود کیسا ہو سکتی ہے؟ مخلوق کو تم لوگوں نے معبود بنا لیا، یہ تو بنائی ہوئی چیز ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرنا یہ بالکل بیوقوفی ہے، بلکہ بنانے والے کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور چاند، سورج اور ستاروں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے دو باتیں نقل کی ہیں، اس کو میں نقل کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے جب اس سے پہلے بتوں کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔ دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جب بتوں کی پرستش کا ذکر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا، اور اپنے باپ کو بھی کہا اور اپنی قوم کو بھی کہا کہ تم لوگ بالکل کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔ بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔ یہاں دیکھیے نرم لہجہ اختیار کیا، یہاں نرم لہجہ اختیار کیا، اور اپنی قوم کو بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی شفقت سے، ہمدردی سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ستارے غروب ہو گئے، چاند غروب ہو گیا، سورج غروب ہو، یہ سب کچھ غروب ہو گئے، یہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ لیکن بتوں کی بات آئی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بتوں کی پرستش تو یہ کھلم کھلا گمراہی کا علم سب کو ہے، لیکن یہ چاند، سورج اور ستاروں کے بارے میں ان کو زیادہ واقفیت نہیں تھی، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو سخت لب و لہجہ اختیار کیا اور یہاں نرم لہجہ اختیار کیا۔ تو تبلیغ کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی ہی نصیحت ہے، بڑی ہی عبرت ہے کہ ہر جگہ نہ تو سختی کرنا مفید ہے اور نہ ہر جگہ نرمی کرنا مفید ہے۔ کہیں پر سختی بھی کرنا چاہیے اور کہیں پر نرمی بھی کرنا چاہیے، کہیں پر سختی سے کام لینا چاہیے، کہیں پر نرمی سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا جب تذکرہ کیا تو نہایت ہی سخت لب و لہجہ اختیار کیا، اور یہاں پر جو ہے بالکل ہی نرم لب و لہجہ اختیار کیا۔ تو ہر جگہ ایک ہی بات، جیسا کہ بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے، ہر جگہ ایک ہی غصے میں بات کرتے رہتے، کہیں پر محبت شفقت کا نام و نشان نہیں رہتا، ہر جگہ وہی سخت لب و لہجہ، ہر جگہ وہی طعن و تشنیع، وہی طنز۔ اس سے کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا۔ کہیں پر محبت سے بھی سمجھانا چاہیے، کہیں پر سختی سے بھی سمجھانا چاہیے۔ جیسا کہ بیٹے کو ہر وقت کوئی آدمی سختی سے نہیں سمجھاتا، کہیں پر محبت سے بھی سمجھاتا، کہیں پر سختی بھی کرتا۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے پہلے تو سخت لب و لہجہ اختیار کیا، یہاں نرم لہجہ اختیار کیا۔ اس لیے تبلیغ کرنے والوں کے لیے اور نصیحت کرنے والوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں پر سخت لب و لہجہ بھی اختیار کرے، کہیں پر نرم لہجہ بھی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔